حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے دینی، ایمانی اور سماجی بھائیوں، اور گھروں میں بیٹھ کر اس پروگرام کو سننے والی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، اس پروگرام کا، اس جلسے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں سماج میں جو بھی کمی کوتاہی، خامیاں، غلطیاں، شریعت کے خلاف جو بھی کام ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائے، ہم قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں اور اس طرح کا جلسہ منعقد کیا جاتا۔ اس طرح کے جلسوں کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ کل ایک پروگرام میں تھے، وہاں 2 دن کا پروگرام تھا۔ گاؤں سماج کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جلسہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہماری کان تک پہنچی تو ہم نے یہ بات بیتے رات، گزشتہ رات اپنی تقریر میں یہ بات ہم نے پیش کی۔ یہ جلسہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ نے بھی جلسہ کیا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ جلسہ کیا۔ ایک جلسہ عالم ارواح میں کیا تھا، تمام روحوں کو، ساری روح، جتنی بھی روح قیامت تک اس دھرتی پہ، اس دنیا میں آئیں گی، ان تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک تقریر کی تھی۔ آپ پڑھیے، اگر جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 9ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، الست بربکم، تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ وہاں ایک جلسہ ہی تھا۔ جلسے کا مطلب مجلس، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھ کر ہم لوگ کچھ باتیں سنتے ہیں، اس لیے اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کے جلسوں میں قرآن و شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا مقصد ہمارے جلسوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اور نیت بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں، جو بھی سنیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ جلسہ کرانے والے اور جلسہ سننے اور سنانے والے سب کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ آپ 1 مہینے تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، آپ کا 1 مہینے کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے ثواب اور آپ کے لیے نیکی کی باعث بنے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوا کرتا۔ تو بہرکیف ہم نے ان سے بات کہی کہ وہاں جلسہ ہوا تھا، یہاں تو مخصوص لوگ ہیں، آپ کے گاؤں کے آس پاس گاؤں کے کچھ لوگ آئے، وہاں تو پوری دنیا میں جتنی بھی روحیں ہیں، ارواح، ہندو، مسلمان، کرسچن، جین، بودھ، وہ تو پیدا ہونے کے بعد الگ الگ دھرم اور مذاہب میں بٹ جاتے ہیں۔
ان کے ماں باپ کی دین اور ماں باپ کے طور طریقے کو دیکھ کر بچہ ویسا مذہب دھارن کر لیتا ہے، ورنہ ٹوٹل بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس دن مومن بن کر نکلتا ہے، مسلمان بن کر نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، واضح لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کان ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر بچہ حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مومن غیر مومن کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو حالت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو روح ہے، اس روح نے اللہ سے وعدہ کیا وہاں پر، قالو بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اس دن وعدہ کرتا ہے کہ یو آر مائی لارڈ، یو آر مائی خدا، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ میرے خدا ہیں۔ جب وہاں وعدہ کر لیا، جب وہاں مان لیا تو پھر مومن ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا تو گویا مومن ہے۔ مرنے کے بعد، اور قرآن میں بھی ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالی انسان کو، بچے کو اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وحدانیت، توحید۔ ہر کسی بچے کا جنم ہوتا ہے حالت ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرماتے ہیں، جب وہ بچہ قرآن پڑھنے والے کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ماں باپ کو قرآن پڑھتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، ذکر کرتا ہوا، تسبیح پڑھتا ہوا، روزہ رکھتا ہوا دیکھتا ہے بچہ، تو بچہ اسی ماحول میں ڈھلتا ہے، اسی ماحول میں ڈھلتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے بچہ کہ ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہے، گایتری منتر پڑھا جا رہا ہے، بھجن اور ہون ہو رہا ہے، تو بچہ وہ ماحول دیکھ کر پھر اسی طریقے سے اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر بچہ کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے مول منتر پڑھتا ہوا، وہاں گرو نانک، گرو گوبند سنگھ کی لائنیں وہاں پر سننے کو مل جاتا ہے، تو وہ بچہ ویسا ماحول دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں ویسا ہی کلچر اور ویسی تہذیب اور ویسی ذہنیت کا بچہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بچہ دنیا کا ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بدل جاتے۔ جو لوگ اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا غلط طریقے پر، غلط مقصد کے لیے اعتراض ہے، ورنہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اور دیکھ لیجئے، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، قرآن جس پر اترا، تمام کائنات میں سب سے، انسانی تاریخ میں سب سے بہتر انسان، اور جس شہر میں قرآن اترا وہ تمام دنیا کے شہر میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شہر مکہ المکرمہ، ھذا البلد الامین کہا، اور اللہ نے اس شہر کی قسم بھی کھائی۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ کبھی بولتا ہے نا کہ تم جھوٹے نہیں ہو تو تم قسم کھاؤ، اس چیز کی بول دیتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ۔ اتر پردیش میں ہماری طرف زیادہ چلتا ہے، میں تمہاری قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ تو قسم آدمی، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں صرف سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں کہ جب کسی چیز، کوئی چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے تو اس کی قسم کھائی جاتی۔ اللہ نے قسم کھایا، لا اقسم بهذا البلد الامین، میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی
یعنی وہ امن والا شہر ہے. تو جہاں قرآن نازل ہوا وہ دنیا کے سب سے بہترین شہروں میں، دنیا کے ٹوٹل شہروں میں بہتر شہر. اور انسان کی باڈی میں اللہ کے نبی ہر انسان کی باڈی میں سب سے بہتر پارٹ اور سب سے بہترین حصہ کوئی ہے تو وہ دل ہے. دل، اگر آپ کا دل ٹھیک تو پوری باڈی، پورا جسم ٹھیک. اگر دل آپ کا بیٹھ گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ كُلُّ، جب آپ کا دل بگڑ جاتا ہے تو آپ کے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، پوری باڈی کی شکلیں بدل جاتی. تو وہ مناسب تمام اعضاء میں سب سے بہترین جگہ پر وہ قرآن نازل، اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا اعلیٰ اور اشرف اور سب سے بڑا طاقتور فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ تمام مہینوں میں بہترین رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی لیے محترم اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے محترم ہونے کی. کوئی بتائے دنیا والے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، آپ کی کتاب سے قرآن سے زیادہ بیٹر نہیں بتا سکتے آپ. قرآن نے کوئی آرڈر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہے اس آرڈر کا وہ بھی بتایا. ہم صرف یوں ہی نہیں چلاتے، شریعت یوں ہی نہیں کہتی کہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نماز پڑھو گے تو برائی سے رک جاؤ، روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو تمہاری مال کے اندر، گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، حج کرنے جاؤ گے تو اللہ کا فریضہ ادا ہوگا، اللہ کے قریب ہوں گے، تمہارے گناہ معاف کیے جائے، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ المسلم. کوئی بھی نیک کام کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع بھی بتاتے ہیں. یہ صرف قرآن کا اور اسلام کا طریقہ ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کا، کسی اور مذہب کے گرنتھ کا طریقہ بالکل نہیں ہے. ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے جناب. کیوں روزے رکھیں مولانا 30 دن کے؟ روزہ رکھو، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، تقوی اندر پیدا ہوگا. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور سنو تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کا ایک گن، ایک اللہ سے ڈرنے کا، موت کی تیاری کرنے کا ہنر اور خوف پیدا ہو جائے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز تم کو برائی سے، بے حیائی سے دور کر دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دنیا والے بتاؤ ہے اگر تمہارے پاس تمہاری شاستر اور گرنتھوں کے اندر کہ کوئی نیک پن کام کرنے کے بعد یہ اجر ملتا ہے، اتنا تو ہے کہ پن صرف تم کو مل سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے تم کو اور کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئے گا. اسی لیے قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں سے کتاب، اور بھی بہت سارے وجوہات. تو اس قرآن میں اللہ نے بیان کیا جلسہ ہوا، ایک جلسہ وہاں ہوا اور ایک جلسہ فرشتوں کے بیچ میں ہوا. جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تو وہاں پر فرشتوں کے سامنے میں تقریر کی. فرشتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. شروع کے اندر سورہ بقرہ میں آپ جائیں گے تو تیسرے چوتھے صفحے کے شروع میں ہی یہ آپ کو آیت مل جائے گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اللہ نے تقریر کی، اللہ نے بیان کیا، اللہ نے کہا فرشتوں کو. جلسہ ہے دیکھیں تو جلسہ اللہ کا طریقہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا، قالو سب نے کہا، جمع کا صیغہ، قالو اے اللہ آپ ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ ایسی قوم بنائیں گے جو زمین پر فساد پیدا کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائیں. زمین کا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کا مرڈر کر دے، عورت کے چکر میں ایک دوسرے کی جان لے لے، مال و دولت کے چکر میں ایک دوسرے کو جیل بھجا دیں. مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ اے اللہ آپ چھوڑیے، ہم آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تقدیس بیان کریں گے، ہم آپ کی تحمید پیش کرتے رہیں. مت پیدا کیجئے اس قوم کو. کیوں؟ اس سے پہلے جناتوں کی آبادی تھی دنیا میں، ان میں ایسی لڑائی ہوتی تھی، ویسی تھی. یہ قوم بس فرق اتنا ہے کہ واگ سے وہ ناری اور یہ مٹی والی مخلوق ہے. فرق یہ ہے کہ واگ سے اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے. لما خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے ہم نے پیدا کیا انسانوں. اسی لیے انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جاؤ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. اس کی پھر تفسیر علماء کرتے ہیں کہ جب آدمی نیک کام کرتا تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. انہی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا بولا تھا اس کے بارے میں. تو یہ 2 مرتبہ اللہ نے ایک مجمع بلا کر مخاطب کر کے کہا، ایک تقریر کی. تو یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے پہلے سے ہی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ان جلسوں کے مادھیم سے بہت اچھی باتیں سننے سنانے کو مل جاتی. ایک بات آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ جنوری کی آج 14 تاریخ ہے. جنوری، اس جنوری کے مہینے میں ہم لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، خصوصاً جوان طبقہ ہمارا. جنوری میں کیا ہیپی نیو ایئر، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر 1907 میں سب سے پہلے اس کا جشن شروع ہوتا. کہاں پر؟ رائل نیوی افواج کے ذریعے، نیوی فوج کے ذریعے سے یہ کلچر شروع کیا جاتا. یہ تہذیب، یہ طریقہ وہ لوگ شروع کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں، ہیپی ٹیچرز ڈے بولتے ہیں، ہیپی مدر ڈے بولتے ہیں، فرینڈشپ ڈے بولتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے بولتے ہیں، فرینڈشپ ڈے بولتے ہیں، گڈ فرائیڈے ڈے بولتے ہیں، چاکلیٹ ڈے بولتے ہیں. یہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کا مقام نہیں ہے. وہ انگریز نے رائل نیوی ان فوجوں کو بولتے ہیں جو سمندر کے جہاز میں جو فوجی ہوتے ہیں ان کو نیوی فوج سے مخاطب کرتے ہیں. رائل نیوی 1907 میں جب وہ جہاز میں رہتے تھے تو وہ بور ہو جاتے تھے، مہینوں سالوں تک رہتے ہیں وہ لوگ سمندر میں، کھانے پینے کا وہیں پر انتظام کیا جاتا، بور ہو جاتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے سوچا کہ ارے کچھ نیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں جس دن پیدا ہوں اس دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. سب سے پہلے شروع انہوں نے کیا تبھی سے، ہیپی برتھ ڈے. میرے جس دن میں پیدا ہوا اس دن بولنے لگے ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے مناتے مناتے انہوں نے کہا کہ اب ہماری زندگی میں سب سے خوشی کا دن کون سا دن؟ جس دن شادی ہوئی.
तब बीवियों को बुला बुला करके हैप्पी एनिवर्सरी डे मनाते थे, हैप्पी शादी डे। उसके बाद उनका बच्चा जिस जिस दिन पैदा हुआ, टोटल बच्चों के नाम लिख के, मेरे 5 बच्चे हैं तो सबका कौन से दिन पैदा हुआ, 3 साल पहले फला डेट को पैदा हुआ था, उस डेट, उस महीने, उस तारीख के आते ही बच्चे के हैप्पी बर्थडे मनाते, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब इनसे ऊब गए, बोर हो गए, तो उन्होंने फिर पता है, अगर कोई घर में कुत्ता खरीद कर लाते थे ना, कुत्ता, डॉग जिसको पालते हैं बहुत से लोग आज, जिस दिन खरीद कर लाते थे उस दिन भी मनाते थे वो लोग जश्न। क्या बोलते थे? हैप्पी डॉग डे। उर्दू में क्या कहेंगे? हैप्पी कुत्ता डे। यानी जिस दिन कुत्ता खरीद कर लाए, बड़ी खुशी का दिन है, जश्न मनाते। यहां तक कि बिल्ली के लिए हैप्पी कैट डे, हैप्पी बिल्ली डे। ये निजाम, ये तरीका उन्होंने राइज किया, वो तो अभी हमारे भारत में नहीं है। कुछ दिनों के बाद में देख लीजिएगा, भैंस खरीद कर लाएंगे तो हैप्पी भैंस डे, जानवर खरीद करके लाएंगे तो हैप्पी बकरी डे, सबके ऊपर वही शुरू कर देंगे। ये तरीका क्यों? उनको कोई काम नहीं मिलता था, बस यही काम शुरू कर देते। उसके बाद जब देखा उन्होंने, कह रहे जनवरी नया साल, जनवरी नया साल शुरू करो। इस दिन भी जनवरी को ही नया साल क्यों मनाते हैं बोलो? जनवरी जेनस एक भूत का नाम है, एक देवता का नाम है। ये रोमन लोगों ने, वहां के बादशाहों ने जेनस, असल में जेनस, ऐसा देवता, ऐसा उनका परमात्मा जिनकी 2 शक्ल थी, एक जिस तरफ से सूरज निकलता है उधर, और जिधर सूरज गुरूब होता है उधर, दोनों तरफ सूरज के निकलने और डूबने को देखकर वो प्रे करते थे, सूर्य देवता मेरे मानने वालों की इच्छा को पूरी कर, इनकी जरूरतें पूरी कर, इनकी हिफाजत फरमा। ये रोमन लोगों का अकीदा था। तो उन्होंने कहा कि जब ये देवता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम इनके नाम पर हम एक ऐसा काम शुरू करें, इनके नाम से एक ऐसा तरीका ईजाद करें कि रहती दुनिया तक इनका नाम चलता रहे, इनके नाम को हम खुशी मनाते रहे इनके नाम पर। तो इसीलिए उन्होंने उस देवता के नाम पर जनवरी नया साल उन्होंने तजवीज की। फरवरी, फैब्रिक, वो भी एक देवता, बकरी को ज़िबा करके उसके खून को पसीने माथे पर लगाते, और उस दिन वो लोग प्रे करते थे कि देखो ये हमारा फैब्रिक हमारे लिए इतना कुछ करता है, इसीलिए इनके नाम पर भी कोई महीना होना चाहिए। तो उन्होंने फरवरी नाम रख दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक, अगस्त तक, जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल नाम किसी न किसी बुत और किसी न किसी देवी देवता के नाम पर तजवीज किए इन रोमन लोगों ने। अभी जो कैलेंडर है अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन असल में रूमी लोगों ने इसको तजवीज की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर असल में 7 का अदद, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10। वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी भी मुशरिकाना अकीदे के मुताबिक किसी देवी देवता के नाम पर उनका नाम नहीं रखा गया। अंग्रेजी कैलेंडर में हम लोग कौन सा दिन गिनते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मानते। आपको पता है कि संडे का क्या मतलब है, मंडे का क्या मतलब है? जब तहकीक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। संडे किसको बोलते हैं? एतवार को बोलते हैं। एतवार एंड संडे। सन मीन्स सूरज, डे मीन्स दिन, सूरज का दिन, लेकिन सूरज का दिन नहीं, सूरज को पूजने का दिन। ये तर्जमा किसने ये दिन तजवीज की? सूरज को पूजने का दिन है, इसीलिए यहूद और नसारा भी छुट्टी करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर में उमूमन इस दिन छुट्टी रहती। संडे, इसी संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? एतवार। एतवार में असल में है आयतवार। आयत मीन्स सूरज, वार मीन्स दिन। आयतवार सूरज को पूजने का दिन।
संडे का जो माना है सेम इतवार का माना है। मंडे मून मीन्स चांद, डे मीन्स दिन, चांद को पूजने का दिन, मंडे चांद को पूजने का दिन। और उसी को हम लोग उर्दू में हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। सोम भी चांद को बोलते हैं। आवार वार, जैसे इतवार है आयतवार, वैसे ही सोमवार मीन्स दिन। सोमवार चांद को पूजने का दिन। बड़ी साजिश रची गई है जनाब, बड़ी साजिशें रची गई। लेकिन हम लोग बहरे कैफ न तो जनवरी को किसी बुत के नाम पर, वो लोग अकीदे के साथ जनवरी को सिर्फ खुशी नहीं मनाते, उनका अकीदा है कि हम अपने देवता को खुश कर रहे हैं। अगर आपका अकीदा ये हो जाए तो आपका भी ईमान खतरे में, आप भी मुशरिक बन जाएंगे। अगर आपका अकीदा संडे ये हो कि हम सूरज को पूजने का दिन मनाते हैं इसलिए छुट्टी मनाते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट और अकीदा है तो फिर आपका भी ईमान खतरे में। मंडे को इसलिए आप मनाते हैं कि नहीं जनाब इस दिन चांद को पूजने का दिन है। सोमवार को अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ये अकीदा है, अगर आप दिल से मानते हो जो इनके हकाइक हैं, जिन मकासद के लिए दिन के नाम तजवीज़ किए गए, महीनों के नाम तजवीज़ किए गए, अगर आपका कॉन्सेप्ट और अकीदा है तो आपका ईमान खतरे में है, ईमान की खैर मनानी होगी। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनको तारीख के नाम पर जानते हैं, अदियान के नाम पर जानते हैं कि संडे एक दिन का नाम है, मंडे एक दिन का नाम है, बाकी उसके आगे पीछे हम लोगों का कोई और अकीदा और कोई हम लोगों की सोच नहीं होती। जनवरी में लाख पूजने बोलो, जनवरी की पहली तारीख को आते हुए थाईलैंड जाइए, वहां पर पूरे दिन बासी पानी को लेकर लोगों के ऊपर फेंकते हैं। क्यों? पूछते हैं उनसे कि भाई क्यों लोगों के ऊपर पानी फेंकते हो, क्या मकसद है? इसलिए कि नया साल आज जेनस, आज देवता हमारा देख रहा है कि जिस बंदे पर हम पानी डालेंगे वो पानी उसके सर से पैर तक जाएगा, उसके सारे गुनाह उसके खत्म होंगे, इसीलिए हम पानी डालते। थाईलैंड बड़ा करीब मुल्क है, वहां यह अकीदा। आप ब्राजील जाइए जहां फुटबॉल की दुनिया का बादशाह लोग बसते हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर पैदा हुए। ब्राजील के अंदर सुबह से लेकर 1 जनवरी को शाम तक सफेद कपड़ा पहनते हैं। क्यों सफेद कपड़ा? इसलिए पहनते हैं कि ताकि हमारी गलती देवता को, जेनस देवता को नजर ना आए, हम सफेद कपड़े में अच्छे लगे, उनको अच्छे दिखें, इसीलिए हमारे लिए कोई गलत फैसला जेनस देवता ना करे। आप चले जाइए चाइना के अंदर में सुर्ख रंग का कपड़ा पहनाया जाता, पूरे घर का कलर सुर्ख होता और सुर्ख लिफाफे में अपने बच्चों को वो पैसा देते और वो पैसा बच्चा, जिस बच्चे को मिलता है, कहा जाता है कि आज जेनस देवता देखता है कि बच्चे को लिफाफे में क्या दिया गया। ईश्वर के नाम पर, जेनस के नाम पर जब पैसा होता है तो उस बच्चे के हक में अच्छे फैसले होते हैं, जेनस देवता करता। ये अकीदा है दुनिया के अंदर। ये सिर्फ 3 मुल्क नहीं बल्कि कम से कम 25 ममालिक में ये कॉन्सेप्ट और अकीदा है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा अकीदा सिर्फ ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस धरती के ऊपर, इस जमीन पर, आसमान पर, पूरी दुनिया का अगर कोई मालिक है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। आपका अमल अच्छा है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बेहतर फैसला करेगा। आपका अमल बेहतर है तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक आप महबूब और मुकर्रम है। बल्कि इन देवी देवता, इन महीनों के अध्ययन और इन दिनों के देवी देवताओं के नाम मुतय्यन करने पर, दिनों के नाम पर इनके कोई ना कोई अगराज और कोई ना कोई मकासद है। इसीलिए नौजवानों, जिस दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो जरा सोच लेना, ये तारीख जहन में दोहरा लेना। जिस दिन तुम हैप्पी बर्थडे बोलते हो, हैप्पी टीचर्स डे, वो एक अलग बात है। उस्ताद का सम्मान है, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, उनका मना नहीं है, लेकिन उसको जरूरी समझकर और शिरकी अफ़आल और काम करना जो कुरान में नहीं है, जो शरीयत में नहीं है, उसको जरूरी समझ करके करना, ये इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स डे मनाए जाते हैं,